ہر حصے میں سے کچھ نہ کچھ ٹکڑوں میں تھا۔ وہاں یسایہ کی کتاب کا اندرونی حصہ موجود تھا۔ یہ ایک بہت بڑی دریافت ہے، چونکہ یہ یسایہ نبی کے لکھے ہوئے اس متن کو سپورٹ کرتی ہے جو میسوراتی کہلاتا ہے، جس کا تعلق تقریباً 914 عیسوی سے ہے۔ جب اس متن کا موازنہ بحیرہ مردار سے ملے ہوئے تماروں کے ساتھ کیا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ ہو بہو ویسے ہی ہیں، حالانکہ ان میں صدیوں کا فرق ہے۔ چنانچہ اسی لیے ہمیں کسی اور ثبوت کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ تمار کیونکہ غاروں میں موجود تھے، کوئی ان کے بارے میں نہیں جانتا تھا، یہ سطح سمندر سے بہت نیچے تھے، ٹھنڈک میں تھے، اس وجہ سے یہ خراب نہیں ہوئے اور صدیوں محفوظ رہے۔ لیکن یہی حال سبھی نسخہ جات کے لیے نہیں ہے، کیونکہ لوگ انہیں لیتے تھے، پڑھتے تھے، اپنے چرچز میں استعمال کرتے تھے، ان کو چھوتے تھے، اسی لیے وہ جلدی خراب ہو جاتے تھے۔ جب وہ خراب ہونے لگتے تھے تو لوگ ان کی نئی کاپیاں بناتے تھے، اسی لیے ہر 100 یا 150 سال کے بعد میں نئی کاپی لکھی جاتی تھی۔ اس سے بہت سے نسخہ جات بنے۔ آئیے ان کی تحریر کی تاریخوں پہ غور کریں۔ آئیے ذرا پہلے والے سوال پہ غور کریں۔ اس کے لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی متن کی تہ تک غور کیا جائے اور اس میں سے ثبوت ڈھونڈے جائیں۔ تاریخوں کو معلوم کرنے کے ویسے تو بہت سے طریقے ہیں، لیکن ایک پہ ہم غور کریں گے۔ ہم بائبل مقدس کی ایک کتاب پر غور کریں گے جو کہ ہے اعمال کی کتاب۔ رسولوں کے اعمال ایک تاریخی کتاب ہے اور اس کے اندر جگہوں، واقعات اور تاریخوں کا ذکر ہے۔ آئیے ذرا غور کریں۔ اعمال کی کتاب اس کے 18ویں باب کی 12ویں آیت میں ایک شخص کا ذکر ہے جس کا نام گیلیو ہے۔ گیلیو ایک آدمی تھا۔ یہ حوالہ ہمیں بتاتا ہے کہ وہ صوبیدار تھا۔ اکثر مورخ اس بات پہ اختلاف رکھتے ہیں۔ پلینی ایک ایسا مورخ ہے جو پہلی صدی کے آخر اور دوسری صدی کے آغاز میں تھا۔ جب وہ ذکر کرتا ہے تو وہ گیلیو کو صوبیدار نہیں بتاتا۔ تو کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ جس نے بھی اعمال کی کتاب لکھی اس نے دوسری صدی میں لکھی اور اس وقت اسے گیلیو کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ اعمال کی کتاب کیونکہ دوسری صدی عیسوی میں لکھی گئی، اس وجہ سے انہیں گیلیو کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ دراصل ان لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ وہ بالکل کیا صحیح، کیونکہ یہ جو لکھاری ہے یہ دوسری صدی میں لکھ رہا ہے جبکہ پلینی اس سے بہتر ہے۔ یہ بات دراصل دلفائی کے کتبوں سے ملتی ہے۔ یہ کتبے دراصل اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ یہاں بہت سے حوالے ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ گیلیو ایک صوبیدار تھا، وہ 1 سال تک صوبیدار رہا، وہ 52 عیسوی میں تھا۔ یہیں سے تاریخوں کا پتہ چلتا ہے، یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ اعمال کی کتاب بالکل درست ہے، اور یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ پلینی گیلیو کے بارے نہیں جانتا تھا۔ یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ اعمال کی کتاب لکھنے والا اس وقت زندہ تھا، وہ 52 عیسوی میں تھا، موجود تھا۔ بہت سے ایسے واقعات جو ابتدائی کلیسیا میں رونما ہوئے لیکن ان کا ذکر اعمال کی کتاب میں نہیں کیا گیا، جیسے مقدس یعقوب کی شہادت جو 62 عیسوی میں ہوئی، اور پولس کی شہادت جو 64 عیسوی میں تھی، پھر پطرس کی شہادت جو 65 عیسوی میں تھی۔ مزید واقعات کو دیکھیں تو یہودیوں نے یروشلم میں رومیوں سے بغاوت کی 66 عیسوی میں، اور اسی طرح سے رومیوں کی جانب سے یروشلم کو برباد کر دیا گیا 70 عیسوی میں۔ ابتدائی کلیسیا کا یہ اہم واقعہ ہے، لیکن یہ کیوں قلم بند نہیں؟ جبکہ یہ کتاب ابتدائی کلیسیا کا بیان کرتی ہے۔ ہر واقعے کا ابتدائی کلیسیا سے گہرا تعلق ہے، لیکن ذرا سوچیں یہ کیوں شامل نہیں؟ یوں لگتا ہے کہ یہ کتاب ان واقعات سے پہلے لکھی گئی ہے۔ ٹھیک کہا، میرے پاس ثبوت ہے اور میرا ایمان ہے کہ اعمال کی کتاب ان سارے واقعات سے پہلے لکھی گئی ہے۔ ان باتوں سے اشارہ ملا کہ یہ کتاب 52 عیسوی کے بعد تک 62 عیسوی سے پہلے مکمل کی گئی۔ مسیح کی مصلوبیت 33 عیسوی میں ہوتی ہے۔ اب پتہ چلا کہ اس کا مکمل دورانیہ تقریباً 25 سال ہے۔ یہ بات تو ہم جانتے ہیں کہ اعمال کی کتاب کا مصنف لوکا رسول ہے، لیکن اس سے پہلے وہ انجیل مقدس لکھ چکا تھا۔ اب متی رسول نے اور لوکا نے ایک ہی وقت میں انجیلیں تحریر کی اور یہ 52 عیسوی سے پہلے تحریر ہوئیں۔ مرکز ان سے پہلے لکھ چکا تھا، لہٰذا یہ 3 اناجیل مسیح کے 20 سال بعد تک تحریر ہوئیں۔ وہ تمام خطوط جو پولس رسول نے لکھے وہ یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بعد 15 سے 20 سالوں کے دوران لکھے گئے۔ اسی طرح سے تینوں اناجیل اور پولس کے خطوط اور اعمال کی کتاب، یوحنا کی انجیل ان کے بعد تحریر ہوئی، یعنی 70 سے 80 عیسوی میں۔ لیکن آئیے اس بات پہ غور کریں جو میں آپ کو بتا رہا تھا۔ تینوں اناجیل، اعمال کی کتاب اور پولس کے سارے خطوط اس وقت لکھے گئے جب شاگرد یروشلم میں زندہ تھے۔ 70 عیسوی سے پہلے شاگرد یروشلم سے نکالے نہیں گئے۔ یہ اہم بات ہے، کیونکہ اناجیل میں موجود سب کچھ اور وہ سب کچھ جو پولس اور لوکا نے تحریر کیا، شاگردوں نے اسے ٹھیک سے پڑھا۔ یہ وہ تھے جو ان باتوں کے چشمدید گواہ تھے، لیکن لوکا چشمدید نہیں تھا، وہ وہاں نہیں تھا، اس نے یسوع کو نہیں دیکھا۔ وہ کہتا ہے پہلی 3 آیات میں، پہلے باب کی لوکا کی انجیل کی، وہ کہتا ہے اے تھیوفلس، میں نے وہ ساری معلومات تصدیق کر کے لکھ چھوڑی ہیں اور اب تم بھی اس کی تصدیق کر لو اور اسے اچھے سے پڑھ لو۔ یہ آپ کے لیے ہیں، یہ آپ کی ہیں، میں نے آپ ہی سے لیں۔ تم بتاؤ کہ کیا سب ایسا ہی ہے؟ کیا سب کچھ ایسے ہی رونما ہوا؟
وہ بنیادی طور پر پوچھ رہا ہے اسے ساتھ شامل کرنے کے لیے۔ یہ بات مجھے پرجوش بنا دیتی ہے کیونکہ اب ہم ایمان رکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ چشمدید گواہوں کی موجودگی میں لکھی گئی اور لمبے عرصے بعد نہیں، وہ سب زندہ تھے اور یروشلم میں تھے۔ تو تاریخوں کے اعتبار سے اب شک کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی ہے۔ تو ابھی جو میرے پاس سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ صحائف جو ہمارے پاس ہیں کیا یہ وہی ہیں؟ جی مجھے ایک بات کہنے دیجیے، میں یہاں جوش کی کتاب کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں جو حال ہی میں ترجمہ کی گئی ہے۔ ہم اس پر یقین کر سکتے ہیں، ہم اعمال کی کتاب کی تاریخی حیثیت کو قبول کر سکتے ہیں، بلکہ رومی تاریخ پر یقین کر سکتے ہیں اور یہ جان سکتے ہیں کہ لوکا واقعی قابل بھروسہ ہے۔ چلے آئیں ذرا اس کے بارے میں مزید بات کرتے ہیں۔ لوکا ایک ایسی شخصیت ہے کہ جس کے بارے میں سے اعمال میں سے غور کرنا چاہیے۔ جی اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں، آپ کی باتوں سے مجھے یاد آ رہی ہے اعمال کی کتاب کے بارے میں مسٹر جوش میکڈونلڈ کی لکھی ہوئی کتاب۔ جب میں مسلمان نوجوان تھا اور بائبل کی سچائیوں کے بارے میں چھان بین کر رہا تھا تو جوش کی کتابوں گواہی کا نتیجہ اور بڑائی سے بڑھ کر ان کا مطالعہ کر رہا تھا۔ اس نے مجھے نئے عہد نامے کی تاریخ کے بارے میں یقین دلایا، یہاں تک کہ رومی مورخین بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ یہاں شک کی کوئی گنجائش نہیں کہ لوکا ایک عظیم مورخ تھا جو مکمل قابل بھروسہ ہے۔ اس پر ہم اعتماد کرتے ہیں، اس کے تاریخی دعووں پر اور اعمال کی کتاب کے سارے حقائق پر۔ ہاں، جیسے آپ بات کر رہے ہیں تو ہمیں لوکا رسول کے بارے کچھ اور مثالوں کو دیکھنا چاہیے، اس سے ہمیں اور زیادہ مدد ملے گی۔ جب آپ دیکھتے اور غور کرتے ہیں اعمال کی کتاب میں تو لوکا رسول کچھ حاکموں کا ذکر کرتا ہے، وہ انہیں پولیٹاکس کہتا ہے جو اس وقت میں تھیسلونیکے شہر کے حاکم تھے۔ اعمال 17:6 میں اس کا ذکر ملتا ہے، لیکن بہت سے مورخ اس سے اختلاف کرتے ہیں۔ یہ بات یہاں تک ہے کہ 19 مختلف تاریخی نسخوں میں اس لفظ کا ذکر جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ تقریباً 5 نسخے ان میں سے ایسے ہیں جن میں یہ لفظ جو ہے استعمال کیا گیا ہے۔ ان نسخوں کا تعلق تھیسلونیکے شہر سے ہے۔ یہ لوکا کی بات کی تصدیق کرتے ہیں۔ لوکا یہ بھی بتاتا ہے کہ فلپیوں کے حکمران کو پریٹاک کہتے ہیں۔ اس پر بھی کچھ مورخین کا اختلاف ہے کیونکہ ایک اور لفظ ملتا ہے، وہ ہے دمیر۔ لوگ کہتے ہیں کہ کیسے کوئی اتنی بڑی تاریخی غلطی کر سکتا ہے۔ اب تک جو کچھ ہم نے دیکھا اور غور کیا اس میں یہ کہ پری ٹاک پرانا نام ہے اور دمیر بعد میں آتا ہے۔ اب یہ جو بات ہے اختلاف کو دور کرتی ہے کہ لوکا رسول نہ صرف عام مصنف ہے بلکہ وہ پہلی صدی کا مصنف ہے، ورنہ وہ دمیر لفظ استعمال کرتا۔ ہم اس سے پہلے گیلیو کا حوالہ دیکھ چکے ہیں جو کہ ایک صوبیدار تھا، ہم نے آغاز میں اس کا ذکر کیا تھا۔ اب یہاں سے ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے اور ہم پکے ہو جاتے ہیں کہ لوکا رسول پلینی سے بہتر ہے کیونکہ وہ مکمل تاریخوں کا ذکر کرتا ہے۔ وہ 52 عیسوی سے 62 عیسوی کی بات کرتا ہے جو تقریباً 20 سے 25 سالوں کا عرصہ بنتا ہے، اور مسیح کے جی اٹھنے سے لے کر یہاں تک یہ تقریباً 30 سال کا عرصہ بنتا ہے۔ چلیں ابھی میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں۔ لوکا سوریا کے حاکم کے لیے ایک لفظ استعمال کرتا ہے اور وہ ہے کورینیوس۔ یہاں پر بھی کچھ مورخین کا اختلاف پایا جاتا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر سوریا کا حاکم کورینیوس تھا تو یہ تقریباً 4 سے 10 سالوں کا فرق ہے۔ اس پر جو انطاکیہ سے ملے ہوئے تاریخی نسخے ہیں وہ ہمیں بہت مدد فراہم کرتے ہیں اور وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ مسیح کی پیدائش کے وقت کورینیوس ہی حاکم تھا۔ تو یہ جو سارے حقائق ہیں یہی ان ساری باتوں سے پردہ اٹھاتے ہیں کہ اعمال کی کتاب کا مصنف لوکا رسول ہی ہے، اور یہ نہ صرف اس کی تاریخ بیان کرتے ہیں بلکہ یہ بھی ثابت کرتے ہیں کہ یہ لوکا رسول نے پہلی صدی میں ہی تحریر کی ہے۔ ایف بروس یہ ایک بہت ہی اہم شخصیت اور معتبر شخصیت ہے۔ یہ تقریباً نئے عہد نامے کے 200 نسخوں کے بارے میں بات کرتا ہے۔ اب وہ بھی لوکا رسول کے بارے میں کیا کہتا ہے آئیے پڑھیں۔ لوکا رسول کے بیانات ہمیشہ درست ہوتے ہیں اور اس کا اندازہ ہمیں حقائق پر غور کرنے سے لگتا ہے، اور آثار قدیمہ اس کے تمام بیانات کی تصدیق کرتے ہیں۔ تو کون رد کرے گا اس بیان کو اگر ایف بروس اس بات پہ متفق ہے؟ میں بھی متفق ہوں۔ چنانچہ آپ زور دے رہے ہیں کہ ہم ان لکھاریوں کو مانیں جنہوں نے اپنے آپ کو منوایا کہ وہ درست ہیں۔ ہم ان کے تاریخی بیانات کی جانچ کر سکتے ہیں کہ کیسے سارا متن درست طور پر ہمارے پاس پہنچا۔ چلیں اس بات کے لیے ہم نسخہ جات ہی کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ نسخہ جات کے بارے میں ایک مشکل ہمیشہ رہی ہے کیونکہ وہ پہلے کی حالت میں موجود نہیں رہتے تھے، اس لیے کہ ٹیکنالوجی ایسی نہیں تھی۔
क्योंकि ये सब कुछ चौथी सदी से पहले की बात है, और चौथी सदी में जानवरों के चमड़े को लेकर उनकी खाल को महफूज करना, उनको रंगना और उसे पेपर के तौर पर इस्तेमाल करना, ये सब कुछ ईजाद हुआ। अब मसला ये है कि हम ये सब कुछ चौथी सदी से पहले की बात करते हैं जिसमें टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं थी। अब तक कितने ही नुस्खों के बारे हमने बात की, इनमें सभी नुस्खों को अगर हम यकजा करें तो हम देखेंगे कि हमारे पास 24,000 नुस्खे मौजूद हैं। इनमें से 56,064 यूनानी ज़ुबान में हैं और 10,000 लातीनी ज़ुबान में हैं, और बाकी 9,284 वो दूसरी ज़ुबानों में मौजूद हैं। ये तकरीबन 11 मुख्तलिफ ज़ुबानों में हैं। इनमें से सिर्फ 230 कुतबे ऐसे हैं जिनका ताल्लुक 7वीं सदी ईस्वी से पहले है, यानी कुरान के आने से पहले है। अब ये जो 230 कतबे हमारे पास मौजूद हैं, अब इन पर एफ ब्रूस ने पूरी जिंदगी लगा दी, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा मोतबर हैं और ये वाकयात के बहुत करीब तर हैं। और फिर जब हम गौर कर लेते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि इन नुस्खों का उन वाकयात के साथ कितना गहरा ताल्लुक है। अब हम जॉन रेलैंड्स के दरियाफ्तशुदा कतबों पर गौर करते हैं जो यहाँ इंग्लैंड में मैनचेस्टर में है। ये यूहन्ना की इंजील में से है जिसका ताल्लुक दूसरी सदी से है। ये बर्डमेर पापायरस है, इसका ताल्लुक यूहन्ना की इंजील से है और ये स्विट्जरलैंड में मौजूद है। और अगर हम आयरलैंड से डबलिन का सफ़र करते हैं तो वहाँ पे हमको चेस्टर बीटी के पापायरस मिलेंगे। वहाँ पर कुछ बड़े बड़े नुस्खाजात मिलते हैं जिनका ताल्लुक चारों अनाजील से है, अमाल की किताब से है, मुकाशफा की किताब से है, और ये तीसरी सदी से हैं। अब कुछ नुस्खाजात जो लंदन में मौजूद हैं, जब हम उनको जाकर देखते हैं तो फिर हमें बहुत खुशी मिलती है। आइए मेरे साथ ब्रिटिश लाइब्रेरी में चलते हैं। वहाँ पे हम रिटबैक गैलरी को देखेंगे, वो बहुत कमाल की जगह है। ब्रिटिश लाइब्रेरी में पुराने नुस्खाजात का एक बड़ा खजाना मौजूद है। इनका ताल्लुक बाइबल से है। आइए ब्रिटिश लाइब्रेरी में जाते हैं, रिटबैक गैलरी के पास। हमारा आज का वक्त ख़त्म हुआ। मैं वादा करता हूँ कि अगले प्रोग्राम में हम मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिए।